واقعہ سلطان رکن الدین بیبرس قسط نمبر 4 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس نے سیاسی حالات کو سمجھتے ہوئے اور سیاسی کھیل کھیلتے ہوئے ان حالات میں ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے چنگیز خان کے 9 مسلم پوتے برکائی خان سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم کرنے کا عزم کر لیا۔ ناظرین، منگولوں کے خان اعظم منگو خان کے زمانے میں، جو کہ ہلاکو خان کا بڑا بھائی تھا، برکائی خان اور ہلاکو خان میں بظاہر اتحاد رہا، لیکن در پردہ ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ برکائی خان مشرف با اسلام ہو چکا تھا اور قدرتی طور پر اسے مسلمانوں سے ہمدردی تھی۔ دوسری طرف ہلاکو خان اپنے آبائی مذہب پر قائم تھا، جبکہ اس کی عیسائی بیوی دقوزہ کی وجہ سے یورپ کے عیسائی ممالک بھی اس کے طرفدار ہو گئے تھے۔ اس کی عیسائی بیوی ترکوں کے قبیلے قریت کے خاقان کی بیٹی تھی، جو نستوری عیسائی تھا۔ ناظرین، برکائی خان کیونکہ مسلمان ہو چکا تھا، لہٰذا اسے مسلمانوں سے ہمدردی تھی۔ اس نے اپنی ہمدردی کا اظہار پہلی بار اس وقت کیا جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ آور ہو کر شہر کو برباد کیا، تو ہلاکو خان کے نام برکائی خان نے ایک خط لکھا۔ ناظرین، اس خط میں سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے برکائی خان نے اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو کو کہا تھا، تم نے ایک مقدس مقام کی بے حرمتی کی ہے اور اس معاملے میں اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے مشورہ نہیں کیا۔ ناظرین، برکائی خان کے ان الفاظ کے جواب میں ہلاکو خان اور زیادہ وحشت پر اتر آیا۔ اس نے برکائی خان کی تنبیہ کا کوئی اثر نہ لیا اور طنزیہ انداز میں اسے ٹھکرا دیا۔ وہ اپنی مسلم کشی کی روش پر قائم رہا۔ ناظرین، جن علاقوں کو فتح کرتا، وہاں کے مسلمانوں پر بڑی سختیاں کرتا اور عیسائیوں پر مہربانیاں اور الطاف و اکرام کی بارش کرتا۔ چنانچہ عیسائی ہلاکو خان کو اپنا مربی اور سرپرست اعلیٰ سمجھنے لگے تھے۔ اس بنا پر ان گنت عیسائی ہلاکو خان کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح دن بدن ہلاکو خان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ناظرین، اس موقع پر مشہور مورخ ہلرم لکھتا ہے، جدھر جدھر سے ہلاکو خان کے دستے گزرتے تھے، مسجدوں کو آگ لگا دی جاتی، لیکن کلیساؤں کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا تھا۔ ناظرین، مسلمانوں پر ہلاکو کے مظالم کی یہ خبریں دریائے وولگا کے کنارے مسلمان منگول حکمران برکائی خان کو بھی پہنچ رہی تھی۔ وہ ہلاکو خان کی مسلم دشمنی اور صلیب نوازی پر سخت پیچ و تاب کھاتا تھا۔ جب ہلاکو خان کا بھائی اور منگولوں کا خاقان منگو خان مر گیا، تو برکائی خان اور ہلاکو خان کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ ناظرین، چنگیز خان کی اولاد میں سے منگولوں کے لیے خاقان اعظم چننے کے لیے جھگڑے رونما ہو گئے۔ ان میں برکائی خان نے اپنے ایک فریق کا ساتھ دیا اور ہلاکو نے دوسرے کا۔ اس طرح ان کے درمیان جو پہلے سے اندر ہی اندر سرد جنگ چل رہی تھی، وہ اب گرم جنگ میں تبدیل ہونی شروع ہو گئی۔ جب ہلاکو خان اور برکائی خان کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، تو ہلاکو خان کے لشکر میں وہ منگول جو برکائی خان کے حامی تھے، ان میں سے کچھ تو ہلاکو خان کے لشکر سے نکل کر برکائی خان کا رخ کرنے لگے اور کچھ دستے مصر کا رخ کرنے لگے۔ مصر میں آ کر انہوں نے برکائی خان کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے سلطان بیبرس کے ہاں پناہ لی۔ ناظرین، سلطان کو انہی پناہ لینے والے منگولوں سے برکائی خان اور اس کی عظیم سلطنت سے متعلق تفصیل معلوم ہوئی۔ ناظرین، یہ تفصیل جاننے کے بعد سلطان بیبرس کی دوربین نگاہوں نے فوراً بھانپ لیا کہ برکائی خان سے دوستانہ مراسم قائم کرنے میں مسلمانوں کے لیے فوائد ہی فوائد نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ سلطان بیبرس نے ایک سفارت مرتب کی اور اس کو قسطنطنیہ کے راستے برکائی خان کے دارالحکومت سرائے شہر کی جانب روانہ کیا۔ بدقسمتی سے اس سفارت کو قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے ہلاکو خان کی خوشنودی کی خاطر راستے ہی میں روک لیا، اس لیے کہ عیسائی دنیا اس وقت ہلاکو کا ساتھ دے رہی تھی۔ سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کہ انہی دنوں برکائی خان کی طرف سے ایک وفد قاہرہ پہنچا۔ یہ وفد سلطان بیبرس کی خدمت میں حاضر ہوا اور برکائی خان کی طرف سے ایک خط سلطان بیبرس کو پیش کیا گیا۔ ناظرین، اس خط میں برکائی نے عین جالوت کے مقام پر ہلاکو خان کو
شکست دینے پر سلطان بیبرس کو مبارکباد دی تھی، اس وفد کے ارکان نے ایک تحریری خط بھی جو برکائی خان کی طرف سے تھا سلطان بیبرس کے حوالے کیا۔ اس خط میں لکھا تھا: ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے غیر مسلم رشتہ دار ہلاکو سے لڑ رہے ہیں، اس لیے مصر کے سلطان کو چاہیے کہ وہ دریائے فرات کی وادی میں ہلاکو خان کے مقبوضہ جات پر چڑھائی کر دے۔ ناظرین، سلطان بیبرس کے لیے چنگیز خان کے مسلمان پوتے برکائی خان کی طرف سے یہ ایک نہایت خوش آئین پیغام تھا۔ ناظرین، برکائی خان کے پیغام سے سلطان بیبرس سمجھ گیا تھا کہ منگولوں کے خلاف سب سے طاقتور حلیف جو اسے مل سکتے ہیں وہ خود منگول ہی ہیں۔ چنانچہ اس نے مسلمان ہونے والے منگول برکائی خان کے مشیروں کا پرتباک انداز میں خیر مقدم کیا۔ برکائی خان کے سفیروں کو سلطان نے بیش بہا خلعتوں اور اعلیٰ درجے کے تحائف سے نوازا اور مصر میں اس نے اپنے نام کے خطبے کے ساتھ برکائی خان کا نام بھی شامل کیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ سلطان بیبرس نے برکائی خان کے نام ایک طویل خط لکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خط 70 صفحات پر مشتمل تھا اور سلطان نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ ناظرین، اس خط میں سلطان نے جہاد سے متعلق قرآن مقدس کی مختلف آیات کے حوالے بھی دیے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی رقم کی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان بیبرس نے برکائی خان کو یہ بھی لکھا کہ سلطان خود بھی دشت قبچا کا رہنے والا ہے اور ایک عاجز مسلمان کی حیثیت سے اپنے عظیم نو مسلم بھائی کو سلام بھیجتا ہے۔ اپنے خط میں سلطان نے یہ بھی لکھا کہ اس کے لیے یہ سب سے بڑی پرمسرت بات ہے کہ عظیم برکائی خان اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کی سرگرمیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہلاکو خان اسلام کو نسیت و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے اور یہ عاجز بیبرس اسلام کو بچانے کی جد و جہد کر رہا ہے۔ اس نے خلافت کو مصر میں بحال کر دیا اور اب وہ ہلاکو خان کے خلاف جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ناظرین، سلطان نے یہ بھی لکھا کہ یہ عاجز اپنے بھائی برکائی خان کو یہ اطلاع دینے میں بھی مسرت محسوس کرتا ہے کہ قاہرہ کی جامع مسجد میں عباسی خلیفہ اور بیرے نام کے ساتھ برکائی خان کا نام بھی خطبے میں پڑھا گیا ہے۔ سلطان نے لکھا کہ میں اور سارے مسلمان آپ کے شکر گزار ہوں گے اگر ہلاکو ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرے تو آپ اس کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو جائیں۔ ناظرین، یہ خط دے کر سلطان نے برکائی خان کے سفیروں کو نہایت احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ اس کے علاوہ اپنے کچھ سفیر بھی بہت سے قیمتی تحائف دے کر برکائی خان کی طرف روانہ کیے۔ ناظرین، ان تحائف میں جو سلطان بیبرس نے برکائی خان کو چیزیں بھجوائی ان میں قرآن پاک کا ایک نادر نسخہ جس پر خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان کی مہر لگی ہوئی تھی، ہاتھی دانت، آبنوس اور سندل سے بنایا ہوا ایک مرصع تخت۔ ناظرین، کئی منقش اور زرتار مسلح اور جائے نمازیں، چاندی کی تشتریاں، نقرئی دستوں کی نفیس تلواریں، خوارزم کی زینے، ریشم کی ڈوری والی دمشقی کمانیں، نیزے، تیر، ترکش، مختلف رنگوں کے نفیس پردے، شمع تکیوں کے خوبصورت غلاف، گاؤ تکیے، سنگی دیگیں، سدھائے ہوئے بندر جن کو ریشمی کپڑے پہنائے ہوئے تھے، تازی گھوڑے، گدھے، زرافے، تیز رفتار اونٹ، اعلیٰ درجے کے طوطے، حبشی غلام اور تربیت یافتہ کنیزوں کے علاوہ اور بے شمار تحائف تھے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 5 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔